بسم اللہ الرحمن الرحیم عن رمان والدت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت رآنی ابو بکر الصدیق اتمیل فی صلاتی فزجرنی زجرة کدت انصرف من صلاتی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا قام احدکم فی الصلاة فلیکرم اطرافہ لا يتمیل تمیل اليہود فإن سکون الاطراف الصلاة من تمام الصلاة۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رمان فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے پورے بدن کو بالکل سکون سے رکھے، یہودی کی طرح ہلے نہ۔ بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونے کا ایک جز ہے۔ فائدہ: نماز کے درمیان میں سکون سے رہنے کی تاکید بہت سی حدیثوں میں آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اکثر آسمان کی طرف دیکھنے کی تھی کہ وحی کے فرشتے کا انتظار رہتا تھا، اور جب کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو اس طرح نگاہ بھی لگ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کبھی نماز میں بھی نگاہ اوپر اٹھ جاتی تھی۔ جب قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر نظر نیچے رکھنا شروع فرما دی۔ صحابہ کے متعلق بھی حدیث میں آیا ہے کہ پہلے ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے بعد کسی نے کسی طرف توجہ نہیں کی۔ قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہیں۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خضوع اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز اگر پڑھ رہے ہیں اور نماز میں نماز کی طرف توجہ نہیں ہے تو یہ خشوع کے خلاف ہے، پھر یہ نماز کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس نے اگر نہیں پڑھی اور قیامت کے دن اس کو دکھایا گیا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنا اس بندے کو دکھ ہوگا جس نے جا کر کے کام کو بھی چھوڑا، بستر کو بھی چھوڑا، کوئی دندہ شندہ تھا اس کو بھی چھوڑا، وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی لیکن توجہ سے نہیں پڑھی۔ اس کو اگر بولا جائے بھائی تو ناپاس، تو پھر کتنا صدمہ ہوگا۔ ایک بچہ اگر اسکول جاتا ہی نہیں ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، وہاں اسکول کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کو اگر بولا جائے کہ بابا تجھے 10ویں کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، FA MA کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا کیونکہ تو نے پڑھا نہیں ہے، تو اس کو صدمہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو پڑھتا رہا، فیسیں بھی بھری، پابندی بھی کی اور جاتا بھی رہا، اسی کو پتہ لگے کہ بھائی تجھے سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا کیونکہ تو ناپاس ہے، تو صدمہ بڑا ہوتا ہے۔ تو جب ہم سب کچھ چھوڑتے ویسے بھی ہیں، آتے ویسے بھی ہیں نماز کے لیے، تو اگر توجہ کو دوسری چیزوں سے ہٹائیں گے تو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، کوئی خرچہ بھی نہیں ہوگا، کوئی اضافی ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ لیکن ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے اپنے آپ کو آدمی نامراد نہ کرے۔ اور نماز کی ایک تو پابندی کرنے کی کوشش کریں، دوسرے نمبر پر جتنی نماز پڑھیں وہ ادب احترام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، بدن پر کپ کپی آ جاتی۔ کسی نے پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے، جس کو آسمان اور زمین نہ اٹھا سکے، پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز ہو گئے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔
اتنی عظیم عبادت ہے نماز، یہی جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اور ہم نے اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ اللہ اکبر پڑھنا نہیں آتا تو بھی بڑا فخر کرتے ہیں، ہاں ہم نے تو نماز پڑھ لی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی تو بھی احساس نہیں ہے۔ تو جتنا ہی اللہ کی عبادت، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم کریں گے تو اتنا ہی اس کے اندر وزن آئے گا، فائدہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اسی کا قصہ مشہور ہے کہ جب لڑائی میں اس کو تیر لگ جاتے تو وہ نماز ہی میں نکالے جاتے تھے، تیر لگ جائیں نماز میں نکالے جاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ران میں ایک تیر گھس گیا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، نکل نہ سکا۔ آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ نماز میں مشغول ہوں اس وقت تیر نکالا جائے۔ آپ نے جب نفل پڑھنا شروع کیا اور سجدے میں گئے تو ان لوگوں نے اس کو زور سے کھینچ لیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آس پاس مجمع دیکھا، فرمایا کہ کیا تم تیر نکالنے کے واسطے آئے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ تو ہم نے نکال بھی لیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی نماز نصیب فرمائے۔ ہماری تو توجہ پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے، دور کہیں کوئی چونٹی گھوم رہی ہوتی ہے تو وہاں نظر چلی جاتی ہے، ابھی چونٹی میری طرف تو نہیں آئے گی۔ اللہ معاف فرمائے، ہم کہاں ہیں بھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا الہ الا اللہ، اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا تو میں نے ان کو ہوائے نفس سے ہلاک کیا اور وہ اپنے کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔ یہ اور بڑا فتنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کام زیادہ کیا کرو، ایک لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، دوسرا یا اللہ مجھے معاف کر یہ کہنا، یا اللہ مجھے معاف کر یہ کہنا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں نا جو بڑی طاقتور ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں میں ڈال کر کے ہلاک کر دیا، کیونکہ گناہ کا انجام جہنم، گناہ کا انجام بیماریاں، گناہ کا انجام بے چینی، بے سکونی، رزق کی برکت ختم، ساری پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے۔ میں نے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو ہلاک کیا، لیکن لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے اور توبہ کرنے کی وجہ سے مجھے ہلاک کر دیا۔ یہ کتنا پیارا نسخہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر دنیا کا کوئی دشمن ہو اور آپ کے دکان کے سامنے کوئی دکان کھولے اور آپ کو نقصان دے رہا ہو، کتنا زور لگاتے ہو اسی کو پیچھے کرنے کے لیے۔ محلے کے اندر اگر کوئی دشمن آ جائے، کتنا زور لگاتے ہو اسی کو پکڑانے کے لیے، مروانے کے لیے، نکالنے کے لیے۔ اور شیطان سے بڑا کوئی دشمن ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اگر لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو، استغفر اللہ زیادہ پڑھو، تو یہ شیطان مر جائے گا، بھاگ جائے گا، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس وجہ سے یہ اور خرچہ بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کیا تکلیف ہے؟
یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس میں کیا تکلیف ہے؟ لیکن تھوڑا سا اگر ہم توجہ دیں نا تو بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور پھر شیطان نے بولا کہ ابھی یہ جب مجھے مار رہے تھے، ہلاک کر رہے تھے نا، تو پھر میں نے دوسری چال چلی۔ وہ یہ چال چلی کہ ان کو غلط راستے پر لگا دیا، لیکن وہ اپنے آپ کو صحیح بھی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بیماری آج کل بہت زیادہ ہے۔ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا نا، اسی کو بولو نماز پڑھ، تو وہ یہ نہیں بولے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ موٹ بولے گا کہ بھائی ہاں اللہ سے معافی مانگ لیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ کوئی بندہ اگر قبر کو، غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے نا، اس کو بولو بھائی یہ کیا کر رہا ہے، تو وہ یہ نہیں بولے گا کہ یہ کوئی واقعی میں شرک کر رہا ہوں یا اس سے بچنا چاہیے۔ وہ بولے گا کہ نہیں وہ شرک تو اور تھا، وہ تو بتوں کو پوجنا شرک تھا، یہ تو ہم پیر صاحب کو ادب کر رہے ہیں، یہ ادب تھوڑی ہے یار۔ اگر کسی ظالم شرابی کبابی کو بولو کہ خدا کے بندے یہ شراب نہ پیو، تو بولتا ہے یار ایسے ہی گزارا کر لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو شیطان نے گندگی میں ڈال دیا، لیکن اپنے آپ کو گندہ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ یہ بہت بڑے، یعنی اس کا دل ایسا مردہ ہو جاتا ہے کہ اسی کو اچھائی کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ اور اگر لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھتے رہے اور استغفر اللہ زیادہ پڑھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ اسی شر کو سمجھنے کی اور بچنے کی توفیق بھی عطا کریں گے۔ لیکن اگر ہمیں احساس نہیں ہوگا تو پھر گندگی کے اندر بیٹھے ہوں گے، کوئی احساس ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے، انسانوں کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے، اپنے تکبر کے شر سے، اپنے پیسے کے شر سے، اپنے حسن و جمال کے شر سے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب